بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی لیے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف الایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت تنہائی میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعموم مباشرت کا جذبہ بڑی شدت سے ابھرتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی بحالت حیض یعنی ماہواری میں چل رہی ہوتی ہے تو اس درندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ منع بھی کرتی ہے، مگر اللہ کے احکامات سے ناواقفیت اور اس کے نقصان کا علم نہ ہونا اور عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرنا، یہ پھر بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے بڑے صاف الفاظ میں اس کو حرام قرار دیا اور اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں یعنی ماہواری کے دنوں میں عورت کے قریب مت جاؤ، اس سے الگ تھلگ رہو۔ قرآن حکیم کے اس حکم کے بارے میں جدید علم طب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حیض سے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو صحت کے لیے انتہائی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح حالت حیض میں جماع سے اجتناب کرنے کے راز سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ دوران حیض عورت کے خاص اعضاء خون حیض کے جمع ہو جانے کی وجہ سے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اعصاب داخلی غدود کے سیلان کے باعث اضطراب میں اور تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حالت حیض میں یعنی ماہواری میں جنسی اختلاط مضرت اور کبھی حیض کی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، اور بعد میں مزید خرابیاں، سوزش رحم وغیرہ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں پر انسان کی منی جا کر ٹھہرتی ہے عورت کے جسم میں، جدھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے اور بے اولاد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں ایڈز نام کی انتہائی خطرناک بیماری جو معرض وجود میں آئی ہے، وہ بھی اس قسم کی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح سوزاک، آتشک وغیرہ کی جیسی گھٹیا بیماریاں ہیں، وہ بھی انہی خرابیوں کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم قربان جائیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کے ذریعے ایسی مذموم حرکات سے روکا جن سے میاں بیوی دونوں کو طرح طرح کی بیماریاں، سوزاک، آتشک، ایڈز وغیرہ لگ جاتی ہیں، جن کا خمیازہ بھگتنے میں پھر ساری زندگی لگ جاتی ہے، بلکہ پھر سب سے بڑا نقصان کہ اولاد اس کی وجہ سے معذور ہو جاتی ہے، مجذوم ہو جاتی ہے، یعنی کوڑ کی بیماری اولاد کو لگ جاتی ہے۔ اور فقہاء نے بھی اس سے سختی سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ بعض فقہاء نے تو اتنا بھی لکھا ہے ایسی حالت میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے انسان پر 1 دینار یا آدھا دینار کفارہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔